میرا شوہر مجھ سے زیادہ میری جیٹھانی سے محبت کرتا تھا، روز اس کے لیے چیزیں لے کر آتا اور مجھ سے دور دور بھاگتا۔ ایک دن وہ ہم سے ہوئی تو اس کا اور بھی خیال رکھنے لگا، اور پھر جب اس کو کوئی مسئلہ ہوتا تو فوراً جاتا۔ ایک دن میں نے ان دونوں کو کمرے میں دیکھ لیا، اور جب اندر گئی تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے میری زندگی عام عورتوں جیسی ہی تھی، لیکن ایک بات روز مجھے اندر سے کاٹ کھاتی تھی۔ میرا شوہر طاہر جب بھی گھر آتا میرے لیے نہیں بلکہ میری جیٹھانی کے لیے دیسی انڈے لے کر آتا۔ وہ انڈے بڑی احتیاط سے اسے دیتا اور کہتا، بھابھی جی اب ان انڈوں کا قیمہ بنائیں، چاہے تو شربت پی لیں، اس سے آپ کی وہ خواہش ضرور پوری ہوگی جس کے لیے آپ دن رات تڑپتی رہتی ہے۔ جیٹھانی مسکرا کر انڈے لیتی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی۔ میں دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ سوال میرے ذہن کو نوچنے لگتے، کیا میرا شوہر مجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میرے لیے بھی کچھ لائے؟ آخر وہ کون سی خواہش ہے جس کے لیے وہ میری جیٹھانی کو یہ سب دے رہا ہے؟ کیا یہ سب محض بہانہ ہے، یا ان کے بیچ کوئی ایسا راز ہے جسے جاننے کے بعد میری دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی؟ میرے دل میں ایک چبھن سی رہنے لگی۔ طاہر دن کو عام سا انسان لگتا، لیکن رات کو اس کی ڈیوٹی ہوتی۔ وہ فیکٹری میں نائٹ شفٹ کرتا تھا۔ جب رات کو گھر سے نکلتا تو گھر میں خاموشی چھا جاتی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کرتی، لیکن میری نیند جیٹھانی کے کمرے سے آنے والی آوازوں سے ٹوٹ جاتی۔ وہ آوازیں عام ہنسی مذاق کی نہیں ہوتی، بلکہ سسکیوں اور دبی دبی آہوں جیسی ہوتی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی بہت بڑا دکھ جیٹھانی پر ٹوٹ پڑا ہو، یا پھر کوئی ایسی خلش ہو جسے وہ کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ شروع میں نے نظر انداز کیا۔ میں نے سوچا شاید جیٹھانی بیمار ہے یا اس کی طبیعت میں کوئی خلل ہے، مگر وہی آوازیں ہر رات آنا شروع ہو گئیں۔ کبھی وہ رونے کی طرح ہوتیں، کبھی کسی کے دبانے جھنجھوڑنے روکنے جیسی۔ ایک رات تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے صاف سنا، بس خدا کے لیے بس کرو۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی کمرے میں کوئی ہے؟ مگر کیسے ممکن ہے؟ گھر میں تو صرف ہم تین ہی رہتے ہیں۔ میرے دل نے کہنا شروع کر دیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ ایک دن میں نے طاہر سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تم روز یہ دیسی انڈے کیوں لا کر بھابھی کو دیتے ہو؟ کبھی میرے لیے کیوں نہیں لاتے؟ وہ ذرا سا چونکا، پھر ہنسی دبا کر بولا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ عورت کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پوری کرنی پڑتی ہے۔ بھابھی کی ایک خواہش ہے، بس میں اس کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کون سی خواہش؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، لیکن وہ ہنس دیا اور بات بدل دی۔ اس رات نیند تو بالکل نہیں آئی۔ مجھے لگا جیسے طاہر اور جیٹھانی کے درمیان کوئی ایسا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد سچائی جان کر رہوں گی۔ اگلی رات جب طاہر ڈیوٹی پر گیا تو میں دبے پاؤں جیٹھانی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے ساتھ کان لگایا تو پھر وہی آوازیں، آہیں سسکیاں، جیسے کوئی بار بار التجا کر رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج چھپ کر دیکھوں گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمانے لگی، مگر اندر سے کنڈی لگی تھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا، کھڑکی۔ میں دبے پاؤں آنگن میں گئی اور جیٹھانی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر پردے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ جیٹھانی کے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر موجود تھا۔ وہ جسے میں سمجھتی تھی کہ فیکٹری کی نائٹ شفٹ پر گیا ہوگا، وہ دراصل گھر سے نکل کر سیدھا اپنی بھابھی کے کمرے میں آ رہا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل چاہا کہ چیخوں، لیکن آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میں وہیں پتھر بن کر کھڑی رہی۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار گھومنے لگا۔ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ دیسی انڈے لا کر دیتا تھا؟ کیا یہی وہ خواہش تھی جس کے لیے وہ کہتا تھا کہ او بھابھی جی بے چین رہتی ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے اندر ایک طوفان تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا میں یہ سب بھید کھول دوں، خاموش رہ کر یہ اذیت سہتی رہوں؟ لیکن ایک بات طے تھی،
اب میری زندگی کبھی ویسی نہیں رہنے والی تھی۔ اس رات کے بعد میری روح جیسے بے جان ہو گئی۔ میں کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے شوہر کی حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ شوہر جو دن میں محبت جتاتا، میری فکر کرتا اور اپنے وعدوں کے قصے سناتا، رات کو اپنی بھابھی کے کمرے کا اسیر بن جاتا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ منظر گھومتا۔ میں نے سوچا، کیا یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کچھ بول بھی نہیں سکتی؟ اگلی صبح جب طاہر حسب معمول ناشتہ کر رہا تھا، میں نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رات کہاں تھے؟ وہ چونکا، لیکن اگلے ہی لمحے ہنس کر بولا، وہی فیکٹری میں۔ کام بہت زیادہ تھا؟ میرا خون کھول اٹھا۔ جھوٹ، بالکل کھلا جھوٹ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، صرف چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ ہی کوئی پریشانی، جیسے اسے یقین تھا کہ میں کبھی کچھ نہیں جان سکوں گی۔ گھر کی فضا عجیب ہو گئی تھی۔ جیٹھانی مجھ سے نظریں ملانے سے کتراتی۔ وہ پہلے کی طرح بے فکر اور بے پرواہ نہیں رہی تھی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی، اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا جھلکتا۔ ایک دن میں نے اسے کچن میں اکیلا پایا۔ میں نے نرمی سے کہا، بھابھی اب مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے نا؟ وہ چونکی اور فوراً بولی، نہیں تو، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ لیکن اس کی کپکپاتی آواز اور کانپتے ہاتھ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا چاہتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کے منہ پر سچ اچھال دوں، مگر میں نے خود کو روکا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے پورا سچ جان لوں۔ راتیں اور زیادہ بے چین کر دینے والی ہو گئیں۔ میں ہر رات جاگتی، جیٹھانی کے کمرے سے وہی سسکیوں کی آوازیں آتی اور میرا دل خون کے آنسو روتا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گی۔ ایک رات جب طاہر کمرے سے نکل کر جیٹھانی کی طرف گیا، میں دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی۔ اس بار میں نے کھڑکی سے نہیں دیکھا، بلکہ ہمت کر کے دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ جیٹھانی کی آواز، یہ غلط ہے، خدا کے لیے یہ سب ختم کرو۔ طاہر کی بھاری سانسیں، چپ رہو، اگر کسی کو بتایا تو تمہیں معلوم ہے انجام کیا ہوگا۔ میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ دل چیخنے لگا کہ دروازہ کھول کر سب ختم کر دوں، مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شاید میرا گھر ہمیشہ کے لیے بکھر جائے۔ اگلی صبح طاہر حسب معمول ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دیسی انڈے میز پر رکھ کر بولا، بھابھی جی آج یہ خاص گاؤں سے لایا ہوں، انشاءاللہ اب آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ جیٹھانی نے اس کے ہاتھ سے انڈے لیتے ہوئے میری طرف ایک پل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا، اب میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی۔ اس دن میں نے امی کو فون کیا۔ بہت دنوں بعد میں نے ان سے بات کی۔ آواز سنتے ہی میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگی۔ امی حیران ہوئیں، کیا ہوا بیٹی؟ سب خیر تو ہے نا؟ میں نے سوچا سب بتا دوں، لیکن الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ بس اتنا کہہ سکی، امی میرے دل پر بہت بوجھ ہے، دعا کریں اللہ مجھے سچ جاننے کی ہمت دے۔ امی نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی جب دل بوجھل ہو تو خاموش رہنے سے زہر اور بڑھتا ہے، سچ کو سامنے لانا ہی بہتر ہے۔ ان کی باتیں میرے دل میں گونجتی رہیں۔ اگلی رات میں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ میں نے طاہر کا پیچھا کرنے کے بجائے جیٹھانی کا سامنا کرنے کا سوچا۔ رات کو جب طاہر گھر سے نکلا اور وہی معمول شروع ہوا، میں سیدھی جیٹھانی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ زور سے دستک دی، اندر سناٹا چھا گیا۔ پھر جیٹھانی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ او میری آواز سخت تھی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ جیٹھانی کی آنکھیں لال تھیں جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میں نے اندر جھانکا، طاہر وہاں نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، بھابھی میں سب جانتی ہوں، رات کی حقیقت، دیسی انڈوں کی حقیقت، سب کچھ۔ وہ کانپنے لگی، خدا کے لیے کچھ مت کہو ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔
میں نے تڑپ کر کہا، اور میرا کیا؟ میرا گھر، میری عزت، میرا شوہر، سب کچھ تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے۔ جیٹھانی زمین پر بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تمہارے شوہر نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں انکار کروں تو وہ ایسا راز سب کو بتا دے گا جس سے میرا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کون سا راز؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتی، لیکن یقین کرو میں نے کبھی تمہارا حق مارنے کا سوچا بھی نہیں۔ میرا دل اور الجھ گیا۔ اب ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا تھا، وہ کون سا راز تھا جس کے خوف نے جیٹھانی کو خاموش رکھا ہوا تھا؟ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس راز کو جان کر رہوں گی، کیونکہ جب تک اصل کہانی سامنے نہ آئے میری اذیت کم نہیں ہو سکتی۔ اس رات میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا، اب کھیل ختم ہوگا، اب سچ سامنے آ کر رہے گا۔ اس رات کے بعد میں بالکل بدل گئی۔ پہلے میں ڈی سہمی اور خاموش رہنے والی عورت تھی، لیکن اب میرے اندر آگ جل رہی تھی۔ مجھے صرف ایک ہی بات کی جستجو تھی، وہ راز کیا ہے جو میری جیٹھانی کو باندھ کر رکھے ہوئے ہے اور جس کی وجہ سے میرا شوہر اتنا طاقتور اور بے خوف بنا بیٹھا ہے۔ اگلے دن میں نے جیٹھانی کو کچن میں اکیلا پایا۔ وہ چولہے پر کھڑی دال پکا رہی تھی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے کہا، بھابھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، جو بھی راز ہے مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ وہ پل بھر کو خاموش رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کیسے بتاؤں؟ اگر یہ بات باہر گئی تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی ابھی اب بربادی کے دہانے پر ہی تو کھڑی ہیں۔ اگر اب سچ چھپائیں گی تو طاہر آپ کا اور میرا دونوں کا استحصال کرتا رہے گا۔ لیکن وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس شام طاہر حسب معمول جلدی تیار ہوا۔ اس کے کپڑوں کی خوشبو اور بالوں کی چمک صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ فیکٹری کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے سانور رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر پوچھا، آج تو بڑے تیار لگ رہے ہو، کوئی خاص موقع ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بس یوں ہی بندہ کبھی کبھار اپنی بیوی کے لیے بھی اچھا لگنا چاہتا ہے۔ میرے اندر کا غصہ پھٹنے کو تھا لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ آج رات میں سب کچھ کھول کر رہوں گی۔ رات ہوئی۔ طاہر ہمیشہ کی طرح ڈیوٹی اوپر گیا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے نکلی اور گلی کے کونے تک اس کا تعاقب کیا۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ وہ فیکٹری جانے کے بجائے کچھ فاصلے پر ایک پرانا مکان تھا، وہاں رکا۔ میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ وہ مکان اجڑا ہوا لگ رہا تھا مگر اندر مدھم روشنی جل رہی تھی۔ طاہر دروازہ کھول کر اندر گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون سی نئی کہانی تھی؟ میں نے 2-3 دن تک غور کیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ طاہر کے چکر صرف جیٹھانی تک محدود نہیں، وہ اس اجاڑ مکان میں بھی کچھ کرتا ہے، شاید وہیں سے دیسی انڈے لاتا ہو۔ میری الجھن اور بڑھ گئی۔ ایک رات جب وہ پھر اس مکان میں گیا میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ وہاں ایک اجنبی عورت بیٹھی تھی، چہرہ اوڑھنی سے ڈھکا ہوا تھا۔ طاہر اس عورت کو کوئی تھیلا پکڑا رہا تھا، اور پھر اس عورت نے عجیب سی دعائیں پڑھنی شروع کیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب تعویذ گنڈے جیسا لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ معاملہ صرف ناجائز تعلق کا نہیں بلکہ جادو ٹونے جیسی خرافات کا بھی ہے۔ شاید یہ وہی خواہش ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ بھابھی بے چین رہتی ہے۔ اب سب کچھ جوڑنے لگا۔ دیسی انڈے، رات کی سسکیاں، وہ خفیہ ملاقاتیں، سب کسی نہ کسی ناپاک عمل کا حصہ تھا۔ لیکن جیٹھانی کیوں شامل تھی؟ کیا وہ بھی اس کھیل میں اپنی مرضی سے شریک تھی یا پھر مجبوری سے؟ اگلی صبح میں نے دوبارہ جیٹھانی سے بات کی۔ میں نے کہا، بھابھی میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ اجاڑ مکان، وہ عورت اور یہ جادو ٹونا۔ اب چھپانے کا وقت نہیں، مجھے بتا دیں۔ اس بار اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ ہاں یہ سب سچ ہے، میں نے سختی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ آخر اب کیوں خاموش رہے؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔
کیونکہ طاہر مجھے دھمکی دیتا ہے کہ اگر میں کچھ بولی تو وہ سب کو بتا دے گا کہ میری جوانی میں ایک ایسا راز ہے جسے سن کر میرا خاندان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ کون سا راز؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ میری شادی سے پہلے ایک غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو خط لکھے اور کچھ تصویریں بھی بنے۔ پھر وہ لڑکا غائب ہو گیا، لیکن طاہر کو وہ تصویریں کسی طرح مل گئیں۔ میں ششدر رہ گئی۔ یعنی وہ تصویریں آپ کے خلاف ہتھیار بنا کر آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ جیٹھانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میں پوری طرح سمجھ گئی تھی۔ طاہر اپنی ہوس اور لالچ کے لیے جیٹھانی کو استعمال کر رہا تھا، اور اوپر سے کسی جادوگرنی سے تعلق رکھ کر اس سب کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دل میں ہمدردی بھی جاگی اور غصہ بھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چلنے دوں گی۔ میں نے اپنی ایک پرانی دوست عارفہ سے بات کی جو ایک NGO میں کام کرتی تھی۔ میں نے اسے ساری حقیقت نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ مجھے گھر کے اندرونی معاملات میں مدد چاہیے۔ عارفہ نے کہا، دیکھو اگر کوئی تمہیں بلیک میل کر رہا ہے تو خاموش نہ رہو۔ ثبوت جمع کرو، ورنہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے میرے دماغ میں ایک نئی روشنی پیدا کی۔ اس رات میں نے ہمت کی۔ میں نے چھپ کر جیٹھانی کے کمرے کے باہر موبائل فون رکھ دیا اور ریکارڈنگ آن کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ ان دونوں کی گفتگو میرے پاس ثبوت کے طور پر آ جائے۔ رات کو حسب معمول طاہر آیا۔ آوازیں پھر سنائی دینے لگیں۔ میں باہر کھڑی کانپ رہی تھی مگر ریکارڈنگ چلتی رہی۔ یہ سب چھوڑ دو، میں تھک گئی ہوں، جیٹھانی کی آواز تھی۔ طاہر بولا، چپ رہو، ورنہ وہ تصویریں سب کو دکھا دوں گا۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے، لیکن دل میں سکون بھی آیا کہ اب میرے پاس ثبوت ہے۔ میں نے موبائل واپس لیا اور اگلی صبح ریکارڈنگ سنی۔ دل ہل کر رہ گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے لگنے لگا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ اب میں صرف دیکھنے والی نہیں رہوں گی۔ میرے ہاتھ میں اب سب سے بڑا ہتھیار تھا، وہ ریکارڈنگ۔ اس ریکارڈنگ میں نہ صرف جیٹھانی کی بے بسی جھلک رہی تھی بلکہ طاہر کا اصل چہرہ بھی۔ وہ دھمکی دے رہا تھا، اپنی ہوس پوری کر رہا تھا، اور اپنی ہی بھابھی کی عزت کو بلیک میل کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور بار بار وہ الفاظ سنے۔ جیٹھانی کی سسکیاں اور طاہر کی دھمکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ سب ثبوت فوراً دنیا کے سامنے لے آؤں، لیکن عقل نے کہا کہ وقت کا انتظار کرو ورنہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر طاہر حسن معمول بڑے مزے سے بیٹھا تھا۔ وہ دیسی انڈے لے کر آیا تھا اور بڑے فخر سے جیٹھانی کے آگے رکھ دیے۔ بھابھی جی، یہ خاص گاؤں سے لایا ہوں، آپ بس ان کا قیمہ بنا لیں، باقی سب اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ میں نے اندر ہی اندر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر غور کیا۔ وہ شخص جس نے مجھے دھوکا دیا تھا ایسے سکون سے بیٹھا تھا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا ہی نہیں سکتی۔ جیٹھانی نے انڈے لیتے ہوئے ایک پل کو میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھے اور خوف بھی۔ میں نے اپنی نظر سے اسے اشارہ دیا کہ ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن میں نے ایک نیا قدم اٹھایا۔ میں نے ایک ڈائری خریدی اور اس میں روز کے واقعات لکھنے لگی۔ یہ میری ذاتی جنگ کی ڈائری تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر کبھی میرا سامنا عدالت پولیس سے ہو تو میرے پاس نہ صرف ریکارڈنگ ہو بلکہ تحریری گواہی بھی ہو۔ ڈائری لکھتے ہوئے میرا دل کانپتا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا حوصلہ بھی ملتا کہ میں اب تنہا نہیں، میرے پاس ثبوت ہے۔ رات کو جب طاہر ڈیوٹی اوپر گیا تو میں نے دوبارہ اس کا پیچھا کیا۔ اس بار وہ سیدھا اس اجاڑ مکان کی طرف گیا جہاں وہ جادوگرنی سے ملتا تھا۔ میں نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر موبائل سے تصویریں لیں۔ طاہر ایک تھیلا لیے اندر گیا اور کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں تعویذ جیسا کاغذ تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف ناجائز تعلقات میں ملوث تھا بلکہ جادو ٹونے جیسے حرام کاموں میں بھی۔ اگلی صبح میں نے جیٹھانی کو سب بتایا۔ بھابھی، آپ کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ثبوت ہے، ریکارڈنگ بھی، تصویریں بھی۔ اب طاہر زیادہ دن تک بچ نہیں سکتا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔
لیکن اگر یہ سب باہر گیا تو میرا راز بھی سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے نرمی سے کہا، بھابھی اب کی ایک پرانی غلطی کو لے کر وہ اب کو غلام بنا رہا ہے، لیکن سوچیں اب کب تک غلام رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی تو سچ سامنے آئے گا۔ بہتر ہے ہم خود اپنی عزت بچانے کے لیے لڑیں بجائے اس کے کہ کوئی اور ہمیں بے نقاب کرے۔ جیٹھانی نے میری بات غور سے سنی لیکن پھر بھی خوفزدہ رہی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ ایک دن محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، باجی کل رات اب کے گھر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کوئی لڑ رہا ہے یا رو رہا ہے۔ سب محلے والے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بدن پر سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ راز زیادہ دیر چھپنے والا نہیں تھا۔ اگر محلے والوں کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب اور انتظار نہیں، سچ سامنے لانا ہی ہوگا۔ اس رات میں نے سب تیاری کی، موبائل چارج کیا، ریکارڈنگ الگ محفوظ کی، تصویریں پرنٹ کروائیں اور ڈائری میں آخری نوٹ لکھا۔ پھر میں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ مجھے ہمت دے کہ میں یہ سب ختم کر سکوں، میری عزت بھی بچا اور میری جیٹھانی کو بھی اس ظلم سے نجات دے۔ رات کو جب طاہر گھر سے نکلا تو میں جیٹھانی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے ریکارڈنگ سنائی۔ وہ روتی رہی لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں فیصلہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ اگلے دن میں نے اپنی دوست عارفہ سے ملاقات کی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ ریکارڈنگ سنائی، تصویریں دکھائیں۔ وہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تو بہت بڑا کیس ہے، تم چاہو تو ہم پولیس کو شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے خود طاہر سے بات کرنی ہے۔ عارفہ نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی شام میں نے طاہر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے سب کے سامنے اسے ریکارڈنگ سنائی۔ جیٹھانی بھی کمرے میں موجود تھی۔ طاہر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم نے سازش کی ہے۔ میں نے پرنٹ شدہ تصویریں اس کے آگے پھینک دیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ تم نہیں ہو، یہ وہ جادوگرنی نہیں جس کے پاس تم جاتے ہو۔ جیٹھانی زور زور سے رونے لگی۔ محلے کے چند لوگ شور سن کر جمع ہو گئے تھے۔ اب طاہر کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ چیخنے لگا، ہاں میں نے کیا یہ سب، میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا، میں نے اپنی بھابھی کو بلیک میل کیا، اور تمہیں کیا پتہ میری خواہش کیا ہے؟ سب لوگ سن کر سکتے میں آ گئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، خواہشیں اگر گناہ اور ظلم کی قیمت پر پوری کرنی پڑیں تو وہ خواہش نہیں، لعنت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ طاہر کی حقیقت اب صرف میرے نہیں بلکہ سب کے سامنے کھل گئی تھی۔ گھر میں جیسے قیامت برپا تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں نے دل کڑا کر کے سب کے سامنے حقیقت کھول دی تھی۔ طاہر کے چہرے پر رنگ بدل رہے تھے، کبھی زرد کبھی سرخ۔ وہ کبھی مجھے گھورتا تو کبھی جیٹھانی کو۔ محلے کے 2-3 لوگ جو شور سن کر اندر آئے تھے سب کچھ دیکھ کر سکتے میں تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ چاچا رشید سخت لہجے میں بولے، بیٹی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسے مرد کو تو محلے میں رہنے کا حق ہی نہیں۔ طاہر نے غصے میں آ کر کہا، چپ کرو سب، یہ میرا گھر ہے، میرا معاملہ ہے، کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی آواز میں پہلے جیسا دبدبا نہیں تھا۔ سب کے سامنے اس کی حقیقت کھل چکی تھی۔ جیٹھانی کانپتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن وہ لرزتی ہوئی بولی، میں برباد ہو گئی۔ سب جان گئے کہ میں نے اپنی عزت کے راز چھپائے تھے۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا، بھابھی آپ نے گناہ نہیں کیا تھا، آپ کو بلیک میل کیا گیا۔ قصوروار اب نہیں وہ ہے جو اپنے ہی رشتے کی پاکیزگی کو داغدار کرتا رہا۔ یہ سن کر سب لوگ اس کی طرف ہمدردی سے دیکھنے لگے۔
اگلے دن گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، طاہر نے اپنی بھابھی کے ساتھ ظلم کیا۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتے، کچھ طنزیہ انداز میں کہتے، بیچاری عورت، شوہر کے ظلم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ میں ہر نظر، ہر جملے کو چپتے کانٹوں کی طرح سہتی، لیکن دل میں ایک سکون بھی تھا کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اب میں خاموش قیدی نہیں بلکہ لڑنے والی عورت ہوں۔ طاہر نے مجھے منانے کی کوشش بھی کی۔ ایک رات کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو تم نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، لیکن سوچو اگر میں جیل گیا تو تمہاری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے تمہارا شوہر جادوگر تھا، اپنی بھابھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میری زندگی پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، لیکن میں تمہیں مزید کسی عورت کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ وہ غصے میں بولا، اگر تم نے پولیس میں رپورٹ کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ میں نے جواب دیا، میرا سکون تم پہلے ہی چھین چکے ہو، اب مجھے صرف انصاف چاہیے۔ اگلے دن میں عارفہ کے ساتھ تھانے گئی۔ وہاں میں نے ریکارڈنگ، تصویریں اور ڈائری دکھائی۔ انسپکٹر نے سب غور سے دیکھا اور کہا، یہ معاملہ بہت سنگین ہے، لیکن چونکہ یہ خاندانی مسئلہ ہے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ خاندانی نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت کی عزت پامال کی گئی ہے اور ایک شوہر نے اپنے رشتے کا خون کیا ہے۔ انسپکٹر نے سر ہلایا اور کہا کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے۔ جب طاہر کو پولیس نے پکڑا تو محلے بھر کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ ایک ظالم کا انجام قریب ہے، کچھ اب بھی چپ تھے کیونکہ وہ مرد کو الزام لینے کے بجائے عورت کو قصوروار سمجھتے تھے۔ لیکن میں نے ان سب کی پرواہ نہیں کی۔ مجھے بس اپنی عزت اور جیٹھانی کو انصاف دلانا تھا۔ گھر آ کر میں نے جیٹھانی سے کہا، اب تم آزاد ہو، اب کوئی تمہیں بلیک میل نہیں کرے گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، لیکن میرا دل اب بھی ڈر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ تصویریں، وہ راز، میں نے نرمی سے کہا، اس کی فکر مت کرو، وہ تصویریں میرے پاس ہیں، میں انہیں جلاؤں گی تاکہ کبھی کوئی تمہیں ان کے نام پر دھمکی نہ دے سکے۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، تم نہ ہوتی تو میں ساری زندگی غلام بنی رہتی۔ عدالت کا کیس شروع ہوا۔ طاہر کے وکیل نے بڑی چالاکی دکھائی۔ وہ کہتا رہا، یہ سب عورتوں کی سازش ہے، انہوں نے میرے موکل کو پھنسانے کے لیے جھوٹے ثبوت تیار کیے ہیں۔ لیکن جب جج کے سامنے ریکارڈنگ چلائی گئی تو کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ طاہر کی اپنی آواز، اس کی دھمکیاں، جیٹھانی کی سسکیاں، سب نے سن لیا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، یہ نہ صرف اخلاقی جرم ہے بلکہ قانونی جرم بھی۔ فیصلہ میرے حق میں آیا۔ طاہر کو سزا سنائی گئی۔ وہ عدالت میں چیختا رہا، مجھے بددعائیں دیتا رہا، لیکن اب اس کی آواز میرے لیے بے معنی تھی۔ میں نے جیٹھانی کا ہاتھ تھاما۔ وہ پہلی بار ہلکی سی مسکرائی۔ ہم آزاد ہو گئے۔ محلے کے لوگ اب مجھے ایک الگ نظر سے دیکھنے لگے۔ پہلے وہ مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اب عزت سے۔ کچھ عورتیں میرے پاس آ کر کہتی تھیں، باجی آپ نے بہت ہمت دکھائی، اگر ہم پر ایسا وقت آتا تو شاید ہم خاموش رہتے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، شاید یہی میری آزمائش تھی اور یہی میرا مقصد کہ دوسروں کو یہ سکھا سکوں کہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ گھر کی فضا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ جیٹھانی اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ وہ کہتی، میرا دل اب بھی بوجھل ہے لیکن کم از کم اب میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ایک دن میں نے اپنی ڈائری بند کرتے ہوئے لکھا، یہ جنگ میرے اور طاہر کے درمیان نہیں تھی، یہ جنگ سچ اور جھوٹ کے درمیان تھی، اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ طاہر کی سزا کے بعد گھر میں ایک عجب سا سکوت چھا گیا تھا، گویا برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتر گیا ہو، لیکن دل کے اندر جو زخم تھے وہ اتنی جلدی نہیں بھر سکتے تھے۔
میں اور जेठानी अक्सर आमने सामने बैठ कर खामोश हो जाते। कुछ अल्फाज थे जो हम कहना चाहते थे, मगर ज़बान तक आते ही आंखों के आंसू बनकर बह निकलते। एक दिन वो मेरे पास आई, इसके हाथ में पुरानी तस्वीरें थीं जो मैंने अदालत के बाद जला दी थीं। वो बोली, ये सब राख बन गई हैं, मगर दिल पर जो दाग हैं वो कब मिटेंगे। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वक्त सब जख्मों का इलाज है, लेकिन याद रखो ये तुम्हारा कसूर नहीं था। कसूर उसका था जिसने रिश्ते की हुर्मत तोड़ी। तुम बस मजबूरी का शिकार थीं। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी ये बोझ किसी के सामने ना डाल पाती। तुमने मेरा दुख अपना समझा। महल्ले की औरतें अब मुझे इज्जत भरी नजरों से देखती थीं। अक्सर मेरे पास आकर कहती थीं, बाजी अपने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम समझते थे जुल्म सहना ही औरत की तकदीर है, लेकिन अपने दिखाया कि सच्चाई और हिम्मत के साथ हर जुल्म का मुकाबला किया जा सकता है। कुछ नौजवान लड़कियां भी मेरे पास आईं। एक ने कहा, हम अब से सीखना चाहते हैं कि अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे की जाए। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून आया। मैंने सोचा, अगर मेरी कुर्बानी और दर्द से दूसरों को रास्ता दुखा सकूं तो यही मेरी कामयाबी है। ताहिर की सज़ा को 3 माह गुजर चुके थे। वो जेल में था, लेकिन अब भी कभी कभार उसकी बद्दुआएं मेरे कानों में गूंज जातीं। मगर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि अल्लाह के इंसाफ से बढ़कर कोई ताकत नहीं। एक रात ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूं, लेकिन अचानक एक रोशनी की किरण आती है और दरवाज़ा खिल जाता है। जब मैं बाहर निकलती हूं तो सामने एक वसी मैदान है जिसमें आज़ादी की हवा चल रही है। मैंने ये ख्वाब जेठानी को सुनाया। वो मुस्करा कर बोली, ये इशारा है कि अब हमारी जिंदगियों के अंधेरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। कुछ रिश्तेदारों ने हमें ताने देने शुरू कर दिए। अपने ही घर के मर्द को जेल भेज दिया, अब कौन तुम्हारे घर की इज्जत करेगा। मैं उनकी बातें सुनती और सोचती, क्या घर की इज्जत इस बात में है कि औरत जुल्म सहती रहे, इस बात में कि वो सच्चाई के लिए खड़ी हो जाए। मैंने जवाब में बस एक बात कही, अगर जुल्म को छुपाना इज्जत है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लोग खामोश हो गए। कुछ तो दिल से हमारी हिम्मत को मान गए और कुछ खौफ से। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम जानते थे कि हमने सही फैसला किया है। जेठानी ने एक दिन कहा, मैं चाहती हूं कि मैं भी दूसरों के लिए मिसाल बन सकूं। मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी की तलखी किसी और औरत के लिए रोशनी बने। मैंने इसे मशवरा दिया कि वो औरतों के मसाइल पर काम करने वाले इदारे में शामिल हो जाए। इसने हाँ कर दी। आज वो दूसरी औरतों को ये सिखाती है कि जुल्म सहना जुर्म है और आवाज उठाना फर्ज। मेरी अपनी जिंदगी भी एक नए सफर पर चल पड़ी। मैंने अपनी डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें हर दर्द, हर खौफ, हर हिम्मत को कलमबंद किया। जब ये डायरी मुकम्मल हुई तो मैंने इसका नाम रखा, सिस्कियों की कहानी। ये डायरी महल्ले की औरतों में बांटी गई। सब ने इसे पढ़ा, सबके दिल कांप गए। लेकिन एक बात हर एक ने कही, इस कहानी ने हमें जिंदा रहने का हौसला दिया है। एक दिन मैं मस्जिद के सहन में बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी। दिल में सुकून उतर रहा था। अचानक मेरे कानों में वही अल्फाज गूंजे जो मैंने बचपन में अपनी माँ से सुने थे, बेटी, इज्जत अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसे किसी के कदमों में नहीं रखना। मैं रो पड़ी। सारी जिदोजहद का मकसद समझ आ गया। ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ ताकि मैं सच की ताकत को पहचान सकूं और दूसरों को भी पहचानने का हौसला दे सकूं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अदालत से आखिरी नोटिस आया। ताहिर की अपील रद्द कर दी गई। अब उसके लिए कोई रास्ता न था। वो अपनी गलतियों के अंजाम तक पहुंच चुका था। जेठानी मेरे पास आई। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। अब मैं सच में आजाद हूं। मैंने आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू बहाए। अल्लाह, तूने मेरा साथ दिया, मेरे हौसले को रायगा नहीं जाने दिया। यूं मेरी कहानी खत्म हुई, लेकिन मेरी जिदोजहद नहीं। क्योंकि मैं जानती हूं हर औरत की जिंदगी में कहीं न कहीं कोई ताहिर छुपा होता है।
اور میرا فرض ہے کہ میں اپنی آواز سے دوسروں کو ہمت دوں تاکہ وہ بھی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکیں۔